میں اپنا مضمون شروع کرنے جا رہا ہوں۔ علماء کرام تشریف فرمائے، صاحبان دقت بیٹھے ہیں اس عزاخانے میں تو صدیقی صاحب میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں۔ گراؤنڈ میدان سا تھا ایک جو بیچ میں باہر سے گزر کے آئے، یہاں میں حاضر رہا کئی سال پہلے۔ تو 28 سفر جو جلوس کی مجلس ہوتی ہے، آپ کا ممنون ہوں کہ بہت دیر سے مولانا سے استفادہ ہو رہا تھا، اور اب میں آپ کو کچھ دیر بٹھائے رکھوں گا، تو آپ کا بھی تو جہاد ہونا کہ مجھے بھی برداشت فرمایا۔ یہ جو بات اب کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عزیزو، کسی چیز کا بنا لینا کتنا مشکل ہے وہ بنانے والے جانتے ہیں، مگر اسی چیز کو چلانا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ امام بارگاہ بن گیا، اب اس کو برقرار رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا، یہ اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ کسی چیز کا وجود جتنا مشکل ہے اس سے زیادہ اس کی بقا مشکل ہے، وہ کس طرح باقی رہے گا۔ 1,24,000 نبیوں کی محنتیں، میں لفظوں کو بدلتا ہوں، 1,23,999 پیغمبروں کی محنتیں اور مشقتیں ایک طرف، اور اکیلے ہمارے نبی کی مشقتیں ایک طرف۔ سرکار نے فرمایا ما اودیا نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنے اکیلے مجھ مصطفیٰ نے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ تمام نبیوں کی محنت ایک طرف، ہمارے نبی کی محنت ایک طرف، اور پھر سارے نبیوں کی محنتوں کو ایک جگہ کیجئے، اور پھر ان ساری محنتوں کو ایک جگہ دیکھنے کے بعد دیکھیں تو کربلا کی محنت ایک طرف، تمام ائمہ کی مشقتیں ایک طرف، 1,24,000 نبی، 12 امام، اور اگر نبی مکرم کو اور 12 اماموں کو ملائیں اور خود جناب مولا امیر المومنین کی مشقتوں کو دیکھیں تو یہ ساری مشقتیں محفوظ کیسے رہیں گی؟ یہ خیال مبارک تھا نبی مکرم کے پاس، یہ بچے گا کیسے، یہ رہے گا کیسے؟ اللہ نے تسلی دی ہے میرے مصطفیٰ پریشان نہ ہو، میں ان ساری محنتوں کی بقا فاطمہ زہرا کو قرار دوں گا، ایک اپنی عطا سے تمہیں نوازوں گا، ایک ایسی چیز تمہیں دینے جا رہا ہوں جو ساری محنتوں کو محفوظ کر لے گی، اور وہ وجود ہے جناب زہرا کا وجود۔ بہت جلد میں اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کروں گا۔ اس آیت کو پلس کیجئے اس آیت کے ساتھ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی۔ سیدہ تمام تر محنتوں کی ضمانت کو اور حفاظت کو کہا جائے۔ عزیزو، خواتین کے 4 روپ ہیں، خاتون 4 شکلوں میں، 4 کرداروں میں ڈھلتی رہے۔ سب سے پہلا کردار ایک خاتون کا تمہید زندگی، دوسرا کردار اصل زندگی، تیسرا کردار نتیجہ زندگی، اور چوتھا کردار حسن زندگی۔ یہ 5واں کوئی کردار کسی خاتون کا نہیں ہے۔ سب سے پہلا عنوان کسی خاتون کے لیے تمہید زندگی، جسے بیٹی کہتے ہیں۔ بیٹی پورے خانوادے کے لیے جینے کا، زندگی کا عنوان ہے، مگر تمہیدی عنوان ہے۔ جن گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں ان گھروں میں جینے کی رمق نہیں ہے، جینے کا شوق نہیں۔ جو بیٹی ہے، بیٹی یہ ماں باپ کے لیے جینے کا حوصلہ دینے والی ذات ہے۔ سارے دن کا تھکا ماندہ باپ محنت مشقت کے بعد، مزدوری کے بعد گھر میں داخل ہوا، وہ کون سا چہرہ ہے جو اس کی تھکان کو اتار دیتا ہے؟ وہ بیٹی کا چہرہ ہے۔ وہ ساری پریشانی ایک مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ تمہید زندگی ہے۔ ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر پہلی بیٹی ہو جائے تو گردن لٹکنا شروع ہو جاتی ہے، دوسری ہو جائے تو کچھ اور حالات ہیں، تیسری پہ تو شاید خودکشی ہو جائے۔ ایک صاحب کے 6ٹھی بیٹی ہوئی، وہ لڈو بانٹ رہے تھے، تو کسی نے کہا صاحب یہاں تو پہلی بیٹی ہوتی ہے تو چہرہ لٹک جاتا ہے، آپ 6ٹھی بیٹی پہ بھی لڈو بانٹ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، بیٹے کو پڑھانا پڑتا ہے، بیٹی پڑھ کر آتی ہے، محبتوں کو پڑھ کر آتی ہے، احساسات کو پڑھ کر آتی ہے، جذبات کو پڑھ کر آتی ہے۔ جو چیز بیٹی کو سمجھ میں آتی ہے وہ بیٹے کو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ جن گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں وہاں کی اداسی دیکھنے کی ہے، اور جن گھروں میں بیٹیاں ہیں وہاں کی رونقیں بھی دیکھ۔ خاص طور پر اس مجمع سے تو 1% بھی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ بیٹی کے ہونے پہ پریشان ہوتا ہو۔ جی رحمت پروردگار ہے، اس کے آنے سے اللہ کا رزق اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ بیٹی تمہید زندگی ہے۔
جب یہ رنگ بدلتی ہے، روپ بدلتی ہے، کردار تبدیل کرتی ہے، تو پھر یہ اصل زندگی میں ڈھلتی ہے، جسے زوجہ کہا جاتا ہے۔ جب یہ اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو یہ جب زوجہ بن جاتی ہے تو پھر یہ اصل زندگی میں داخل ہو جاتی ہے۔ زوجیت، زوجہ محترمہ نہ کنیز بن کر آئی ہیں، نہ باندھی بن کر آئی ہیں، بلکہ یہ معاون بن کر آئی ہیں، یہ غمگسار بن کر آئی ہے۔ یہ گھر کو جنت بنانے کے لیے اللہ نے اس رشتے کو قرار دیا ہے۔ اصل بڑے عظیم اور حسین مناظر ہیں جب اصل زندگی میں انسان کچھ دیر کے لیے قدم رکھے اور سوچے۔ یہی اصل زندگی کی حامل خاتون جب اپنا روپ بدلتی ہے تو پھر یہ نتیجہ زندگی میں ڈھلتی ہے، جیسے ماں کہتے ہیں۔ ماں در حقیقت زندگی کا نتیجہ ہے۔ جس خاتون کی گود میں بچہ نہیں ہے وہ یقیناً کسی بیماری یا کسی پریشانی کا شکار ہے تو وہ علیحدہ بات، لیکن جب تک بچہ اس کی گود میں نہیں آئے گا اس وقت تک وہ نتیجہ زندگی میں اپنے آپ کو محسوس نہیں کر سکتی۔ مگر عزیزان گرامی، بیٹی کسی بھی باپ کے لیے تمہید زندگی کا عنوان بن سکتی ہے۔ ہم اس بیٹی کو سلام کرنے جمع ہوئے ہیں جو مصطفیٰ کے لیے تمہید زندگی ہے۔ ایک ایسی خاتون، ایک ایسی بیٹی جو نبی مکرم کے لیے تمہید زندگی بن جائے۔ فرماتے ہیں جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو تبلیغ دین میں مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ جب سب لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں تو ایک فاطمہ زہرا کا چہرہ مجھے ان پریشانیوں سے نکال دیتا ہے۔ میں سیدہ کو دیکھ کر ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد و آل محمد، اس سے بلند صلوات ہدیہ کر دیں۔ کم بات ہے کہ سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے ہیں اس طرف جہاں سے سیدہ آ رہی ہوتی ہیں۔ قامہ لہا نہیں ہے، قامہ الیہا ہے۔ صرف بی بی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، کھڑے ہو کر اس طرف بڑھے جہاں سے زہرا آ رہی ہوتی تھی، اور صرف بڑھے نہیں ہیں بلکہ قبل یدیہا، ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے۔ اجلسہا فی مجلسہ، اور اس جگہ لا کر پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر لاتے تھے اور اس جگہ بٹھاتے تھے جہاں سرکار خود بیٹھے ہوتے تھے۔ بھائی جناب اخلاق حیدر صدیقی صاحب نے مجھے ممبر پہ کہا نا کہ آپ آ کے بیٹھیں مجلس پڑھیں، میں یہاں آنے کے بعد کسی بچے سے، کسی جوان سے کہوں بیٹا میں نہیں، تم پڑھ لو مجلس، تو شاید صدیقی صاحب فرمائے کہ مولانا آپ کو بیٹھنے کی تو اجازت تھی، بٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ نبی مکرم اگر اپنی جگہ پر سیدہ کو بٹھا رہے ہیں تو ماننا پڑے گا جس نے بیٹھنے کی اجازت دی تھی اسی نے بٹھانے کی اجازت بھی دی ہے، کیونکہ یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ اور مجھے نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ یاد آ رہا ہے۔ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ سیدہ کو لاتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، حدیث خاموش ہے، خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے؟ بی بی کو اپنی جگہ بٹھا کے خود کیا ہوتا تھا، خود کیا کرتے تھے؟ حدیث خاموش ہے، کون آ رہا ہے؟ سیدہ آ رہی۔